الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے، آج ہماری موٹیویشن کا ٹاپک ہے تو ذرا سا ڈیفرنٹ ہے مگر سیاسی ادب سے ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ ہے۔ تو موٹیویشن کا ٹاپک ہے گریٹنیس بائی ایولیوشن ورسز ریولیوشن، یعنی عظمت ہو، پہلے ایولیوشن ہو، اس کے بعد ریولیوشن ہو تو پھر گریٹنیس آتی ہے۔ تو وہ شخصیت ہے، تو ان کا تعارف کہتے ہیں کہ جو ہے 1925 میں ایک گرم رات تھی تو وہ بچہ ایک جھوپڑی میں پیدا ہوا۔ تو اس کا جو والد تھا، اس کا بیٹا یہ 10واں تھا، اس لیے اسے کوئی بھی اتنی خوشی نہیں تھی کیونکہ 9 بچے پہلے سے موجود تھے۔ تو 10واں بچہ ایک عام سطحی شکل کا بچہ تھا، تو اس لیے اس کی شخصیت میں بھی کوئی ایسی چارمنگ نہیں تھی کہ اس کے لیے گاؤں میں خوشیاں منائی جائیں اور اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا جائے۔ پھر اس کے والد جو تھے وہ ایک سطحی قسم کے ٹیچر تھے، ماسٹر تھے گاؤں میں، تو انکم بہت کم تھی اور مسائل بہت زیادہ، 10 بچے، چھوٹا گھرانہ، جھوپڑی کی شکل میں گھر۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب سوچنے لگے کوئی ایسی ذریعہ معاش ہو جس سے یہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے اس سے کچھ انکم پیدا کر سکے، مگر ایک ماسٹر اور گاؤں کا کوئی ایسی انکم نہیں ہوئی۔ مگر کہتے ہیں یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے خود اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے منڈی سے کیلے وغیرہ لینے شروع کیے اور وہ اس کے ساتھ کام کرنے لگا۔ کہتے ہیں بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو اپنے جھوپڑی نما گھر کو دیکھتا اور پھر گاؤں سے دور نکل جاتا اور بڑے بڑے محلات دیکھتا اور پھر دل میں اداس ہو کر یہ سوچتا کہ میں امیر کب بنوں گا، اس طرح کے محلات میں کب میں رہوں گا۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینے لگا۔ اب والد صاحب کے پاس کچھ اور چارہ نہیں تھا کہ اس کی ذہانت کو پروموٹ کر لے، تو اس نے قرض لے کر سنگاپور اسے بھیجا اور اسے میڈیکل کی تعلیم دلوائی۔ کہتے ہیں میڈیکل کی طب کی تعلیم لے کر جب وہ ڈاکٹر آیا تو اپنے گاؤں میں 1957 میں وہ ڈاکٹر بنا۔ مگر کہتے ہیں اس گاؤں کا نام ایک چھوٹا سا ہے ایلور ستار میں، کہتے ہیں یہ واحد ہسٹری ہے کہ کسی کو گورنمنٹ کی میڈیکل شپ میں ڈاکٹر شپ ملی ہو، ڈاکٹر ہو اور اس نے چھوڑ دیا ہو۔ اس نے بمشکل 1 سال ہی وہ ڈاکٹر شپ کی ہوگی، اس کے بعد پرائیویٹ اپنی کلینک کھولی اسی چھوٹے سے ایلور ستار میں اور وہاں وہ ڈاکٹر بن گیا۔ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر تھا، رات گئے تک اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرتا تھا، انکم پھر بھی خاطر خواہ ایسی نہیں بنی جس سے اس کی مالی حالت اچھی ہو سکے۔ مگر کہتے ہیں اس نے فرصت کے اوقات میں لکھنا شروع کیا، لکھتے لکھتے وہ کالمز کی طرف آ گیا، اخبارات میں کالم آنے لگے اور اس کی شہرت اپنے گاؤں سے لے کر اپنے ڈویژن تک پھیل گئی اور کہتے ہیں آہستہ آہستہ لوگ اسے پہچاننے لگے۔ لکھنے میں ان کی اتنی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہوتی تھی باتیں کہ لوگ ان کی تحریر کو بہت پسند کرنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ سیاست میں چلے گئے، پارٹی سے منسلک ہو گئے۔ کہتے ہیں پارٹی میں منتخب ہو گئے تو وہاں ان کو سیاست میں عہدہ مل گیا۔ اس عہدہ ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ 1964 میں الیکشن میں کامیاب ہو گئے اور اسے ڈپٹی پارلیمنٹ میں ایک عہدہ مل گیا۔ مگر کہتے ہیں دوبارہ جب 4 سال کے بعد الیکشن ہوئی تو وہ ایک باغی بن چکے تھے، ایک ان کی ذہنیت میچورڈ ہو چکی تھی اور وہ حقیقت، سچ اور جھوٹ کو پہچان سکتے تھے۔ تو پارٹی میں بغاوت کی بنا پر انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ جب نکال دیا گیا، اب یہ ایک زبردست سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ پارٹی سے سبکدوش ہو جائیں یا نکالے جائیں اور آپ کے پاس وقت ہو، بجائے کہ ملال کریں، اپنا وقت ضائع کریں، تو انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا اور اس ملال میں سوچنے میں ایسے فارغ نہیں بیٹھے، انہوں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ کتاب اتنی شہرت یافتہ ہو گئی کہ اس کی شہرت اب پورے ملک سے لے کر آہستہ آہستہ باہر لگ گئی۔ کتاب کا نام تھا دا ملے ڈلیما۔ ڈلیما کہتے ہیں پریشانی کو، ملے کا ڈلیما۔ کہتے ہیں کتاب نے اتنی شہرت حاصل کر لی کہ اس پارٹی نے اسے اس کتاب کی شہرت کی بنا پر دوبارہ بلا لیا اور اسے پھر عہدہ دے دیا۔ پھر الیکشن ہوئے، پھر وہ جیتے، ایجوکیشن منسٹر بنے، پھر آہستہ آہستہ کر کے 1981 میں ملک کے وزیر اعظم بنے اور دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا اور دنیا اسے ایلو ستار چھوٹے سے گاؤں کو ملیشیا کے نام سے جاننے لگی اور وہ شخصیت مہاتیر محمد بن گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی پھر دوسری کتاب آئی، ٹوٹل انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، وٹس اینڈ وزڈم، یعنی عقل مندی، دانش مندی۔ اس میں وٹس اینڈ وزڈم آپ مہاتیر محمد لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے فلسفہ زندگی کے 4 اصول بنائے۔
اب انہوں نے 4 اصول کون سے بنائے؟ انہوں نے کہا کہ زندگی میں اگر قوموں کو ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلا اصول یہ اپنانا چاہیے کہ وہ قرض مت لے۔ کوئی بھی قوم اگر قرض لیتی ہے تو یہ ذہن سے نکال دے کہ وہ ترقی کرے گی۔ بڑی زبردست مثال لکھتے ہیں، کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جس نے قرضہ لیا ہو اور ترقی کی ہو۔ اگر کہتے ہیں کہ قرضے سے کوئی قوم ترقی کرتی تو ساؤتھ افریقہ یورپ کا سب سے امیر ترین ملک بن جاتا۔ اس کے بعد فلسفہ کامیابی کا دوسرا اصول کہتے ہیں کہ ایجوکیشن، جب تک قوم میں تعلیم نہیں ہوگی تب تک قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تیسرا اصول کہتے ہیں صنعت اور تجارت، بزنس اینڈ انڈسٹریلائزیشن، جب تک آپ کاروبار نہیں کریں گے، انڈسٹریز نہیں لگے گی، صنعت فروغ نہیں کرے گی، تب تک آپ ترقی نہیں کر سکیں۔ چوتھا بڑا زبردست اصول ہے، کہتے ہیں محکوم اور محروم لوگوں کو قومی دھارا میں شامل کر لیں۔ وہ جو فرسٹریٹ لوگ ہیں، وہ جن کی رسائی نہیں ہے، ان کو آپ نیشنل موومنٹ میں، نیشنل کاموں میں جب آپ ان میں شامل نہیں کریں گے تو وہ کسی بھی کام کے نہیں ہو سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مہاتیر محمد وزیر اعظم بن گئے، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک چھوٹے گاؤں میں سیکنڈری اسکول کھول دیے اور تعلیم کو پروموٹ کر دیا۔ کہتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ملیشیا دنیا میں 100% تعلیم یافتہ لوگوں میں شامل ہونے لگا۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن مہاتیر محمد کی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک زبردست آئیڈیا دیا جو کسی ملک میں انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ نوجوان جو ملیشیا سے باہر تھے، جتنا وہ باہر یورپ کنٹریز میں کماتے تھے، ان کو آفر کی کہ جتنا آپ کماتے ہیں اس سے 20% زیادہ دے کر میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں آ جائیں، اپنے ملک کے لیے کام کریں۔ 70% پہ ایڈوانٹیج پہ انہوں نے بلا لیا اور سارے نوجوان کہتے ہیں اپنے ہی ملک میں کام کرنے لگے اور ترقی ہونے لگی۔ کہتے ہیں 5 سے 6-8 سالوں کے اندر دنیا میں، یورپین کنٹریز میں، تیسری دنیا میں ترقی کے نام پر ملیشیا کا ایک ملک وجود میں آ گیا جو ایک نئی پہچان رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار بہت سے کام ہیں جو انہوں نے اپنی میموریز پہ لکھے ہیں کہ ڈاکٹر ان دا ہاؤس، 3 کتابیں مہاتیر محمد کی ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ویژنری لگے گا۔ گریٹنیس بائی ایولیوشن ورسز ریولیوشن آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک شخص جو ایک جھوپڑی میں پیدا ہوا تھا، محلوں کو دیکھ کر ایک حسرت سے آہ بھرتا تھا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب کہتے ہیں مہاتیر محمد نے کہا، اپنی میموریز میں لکھتے ہیں ڈاکٹر ان دا ہاؤس، کہتے ہیں جب میں وزیر اعظم کے عہدے پر آیا تو اب میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں اپنے خاندان کو امیر کروں اور وہی محلات جو میں بچپن سے دیکھتے آیا تھا اپنے خاندان کے بنا لوں، یا پھر میں اپنی قوم کے افراد کو ان جھوپڑیوں سے نکال کر اس محلات میں آباد کر لوں۔ کہتے ہیں پھر مجھے دوسرا آئیڈیا آیا، میں نے جھوپڑیوں سے اپنے لوگوں کو، قوم کو نکال کر محلوں میں آباد کیا۔ ان کی کوٹیشن ہے وٹس اینڈ وزڈم میں، کہتے ہیں بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہتے ہیں کہ ایک بھوکے شخص کو آپ مچھلی دے کر اس کا ایک دن اچھا گزار سکتے ہیں، مگر ایک بھوکے شخص کو آپ مچھلی پکڑوانا سکھا دیں تو اس کی ساری زندگی اچھی گزرے گی۔ تو آپ بجائے کسی کو ایک مچھلی کھلانے کے، مچھلی پکڑنا سیکھیں کہ اس کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔